اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے سبق نمبر 4 قرآن کورس گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہمیں معلوم ہے الفاظ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے یہ دیکھا QC1 میں صحت مند افعال فتح، ناصر، ضرب، سم۔ QC2 میں ہم نے پڑھا کمزور افعال وہب، وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا، اور یکساں حروف والے ظنہ، دلہ، اور حمزہ والے امر، سالہ، کرا۔ فعل عربی میں کم سے کم 3 حروف سے مل کے بنتا ہے، جیسے فاعل، لام، فاتحہ، نون، صاد، را، ضاد، ضاد۔ اور 3 اقسام ہے فعل کی: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر یا نہیں۔ ماضی کی علامت یہ تھی کہ فعل کے آخر میں جو ہے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں یہ ماضی کا فعل ہے، جیسے زبر، وا، تا، تو، تم، نا اور تاس۔ مضارع میں اس کے شروع میں جو ہے تبدیلیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں یہ مضارع کا فعل ہے، جیسے یا، تا، حمزہ، تا اور نون۔ آج ہم نے فعل امر جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے۔ فعل امر جو ہے وہ مضارع سے بنتا ہے۔ فعل مضارع کا سامنے مخاطب کا صیغہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں تفعلو، تو یا آپ کرتا ہے یا کرے گا۔ اس کی علامت مضارع کو گرا دیں تو یہ بن جاتا ہے فا عین لام۔ فا ساکن ہے، پہلا کلمہ اگر ساکن ہو تو نہیں پڑھا جاتا، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک اضافہ کرتے ہیں۔ کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ حمزہ کا، اور اس کے نیچے ایک زیر لگا دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے، اور آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں تو فعل امر تیار ہو گیا، افعل۔ تو لہذا فعلا یفعلو کا امر کیا ہے؟ افعل۔ کبھی حمزہ زیر کی بجائے حمزہ پیش لگتا ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک فعل ہے تنصرو، جب اس کی علامت مضارع گرائیں گے تو یہ بن جائے گا نون، صاد، را۔ نون ساکن ہے، نہیں پڑھا جا رہا، اب کیا کریں گے، اس پہ ایک حمزہ لگا دیں گے، اضافہ کریں گے پیش والا، تو یہ کیا بن جائے گا، اس کے نیچے حمزہ کے ساتھ زیر آتا ہے، اور ایک وہ جس پہ حمزہ کے اوپر پیش آتا ہے۔ اب یہ حمزہ کے ساتھ زیر کہاں لگتا ہے اور پیش کہاں لگتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ 3 ابواب آپ نے پڑھے تھے، فتح، ضرب، سامی۔ ان تینوں کے ساتھ جب ہم امر بناتے ہیں تو حمزہ زیر والا لگتا ہے، جیسے فتح سے افتح، ضرب سے اضرب، سامع سے اسمع، یعنی ان میں جو حمزہ لگا وہ تینوں کا کیا ہے؟ زیر۔ چوتھا باب جو آپ نے پڑھا تھا وہ تھا باب نصرہ۔ نصرہ کے ساتھ جب ہم حمزہ لگاتے ہیں وہ پیش والا لگتا ہے ہمیشہ، تو کیا ہوتا ہے؟ انصر۔ تو یہ جو ہے آپ کے سامنے دونوں امر آگے، زیر والا بھی پیش والا بھی، اور کیسے بنا یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ سامنے کا صیغہ لیتے ہیں مضارع کا اور اس کی علامت مضارع گرا دیتے ہیں۔ اگر وہ ساکن ہے پہلا حرف، پھر جو ہے حمزہ لگا، اگر ساکن ہو پھر حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ دیکھیے تفعلوا سے جو ہے فا عین لام، فا ساکن نہیں پڑھا، ہم نے ایک حمزہ زیر والا لگایا، بن گیا افعل۔ اور تنصرو سے جب ہم نے علامت مضارع گرائی تو یہ بنا نون، صاد، را۔ نون ساکن ہے، نہیں پڑھا جا رہا ہے، اب حمزہ پیش والا لگے گا، تو کیا ہوگا؟ انصر۔ تو کن کن باب میں زیر والا لگتا ہے؟ باب فتح، ضرب، سمع کے جتنے افعال ہیں ان کا امر بناتے ہوئے اگر حمزہ لگے تو زیر والا۔ اور باب نصرہ سے جتنے بھی افعال آتے ہیں ان کا جب بھی امر بنے گا تو اس پہ کیا پیش آئے گا۔ اب یہ مثال دیکھ لیجئے، نصرہ، یہ باب نصرہ سے آ رہا ہے، لہٰذا جب اس کا حمزہ لگائیں گے تو پیش والا لگے گا، انصر۔
اب اس کی جمع بنانا تو آسان ہے، واو الف لگا دیجئے، انصرو، انصر، انصرو۔ اسی طرح دیکھیں ذکرہ، یہ باب نصرہ کا یہ فعل ہے، اس کا حمزہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ پیش والا آئے گا، اذکر، جمع کے لیے واو الف لگا دیجئے، اذکرو۔ اسی طرح عبدہ، یہ باب نصرہ کا جو ہے ایک فعل ہے، جب امر بنائیں گے تو کیا ہے؟ پیش والا حمزہ لگے گا، اعبد۔ یہ یاد رکھیں امر میں آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو لہٰذا کیا ہو گیا؟ اعبد، اور جمع کیا ہوگا؟ واو لگا کے اعبدو۔ اسی طرح دیکھیں خلق، جب یہ جو باب نصرہ سے آ رہا ہے تو لہٰذا امر کیسے بنے گا؟ پیش والا حمزہ لگے گا، اخلق، جمع کے لیے واو لگا دیں، اخلقو۔ تو یہ آپ کے امر کے واحد اور جمع کے صیغے ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں نہیں کی طرف۔ نہیں جو ہوتی ہے سامنے سامنے جو صیغہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لگتی ہے اور آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، جیسے لا تنصر، اب جمع کے لیے کیا ہوگا؟ وہی واو الف لگائیں گے، لا تنصرو۔ اسی طرح ذکرہ سے لا تذکر، اور جمع کیا ہوگا؟ واو نون سے لا تذکرو۔ اسی طرح عبادہ سے کیا ہوگا؟ لا تعبد، اور واو نون لگا دیں، جمع لا تعبدو۔ خلقہ سے کیا ہوگا؟ لا تخلق، اور لا تعبد۔ یہ تو ہو گیا صحت مند افعال کا، کہ صحت مند افعال تین حرفی سے یعنی ثلاثی مجرد سے امر کیسے بنتا ہے؟ علامت مضارع گرا دیتے ہیں، اور اگر وہ پڑھا جا رہا ہے پھر حمزہ نہیں لگاتا، اگر نہیں پڑھا جا رہا ہے ساکن ہے پہلا حرف پھر حمزہ لگاتا، حمزہ یا تو زیر والا آتا ہے یا پیش والا۔ تین باب فتحہ، ضربہ، سمیہ میں زیر والا حمزہ، اور باب نصرہ کے جتنے افعال ہیں ان کے ساتھ پیش والا آئے گا، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اور پھر ان کا نہیں بنانا، تو یہ دیکھیے ہم نے کیا کیا پڑھا تھا صحت مند میں؟ فتح، فعل، جعل، خدا، ذہب، قطع۔ اسی طرح نصرہ سے آپ نے جو ہے خلق، عبد، ذکر، شکر، خلق، دخل، حسد، عقل، امر، ترک، اخذ، خلد، رزق، سجد، سکن، کفر، شہر، صدق، فسق کا کما پڑھا تھا۔ درابہ سے رجا، ظلم، ملک، کذب، قدر، علم، عمل۔ ان سب کا امر ایسے ہی بنے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں سے لیتے ہیں ملکہ، ملکہ باب درابہ سے آ رہا ہے، جب اس کی علامت مضارع گرائیں گے اور حمزہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ زیر والا لگے گا، کیا ہوگا؟ املک، اور جمع کیا ہو گیا؟ املکو۔ اور اگر اس کا نہیں بنانا ہے لا تملک، اور جمع لا تملکو۔ کوئی بھی فعل اٹھا لیں اس میں سے، مثلا خدع ہم لیتے ہیں باب فتح سے، امر بنانا ہے، علامت مضارع گرا کے جب حمزہ لگائیں گے فتح باب میں زیر والا لگتا ہے، کیا ہوگا؟ اخدع، آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، عین ساکن ہو جائے گا، اخدع۔ آئیے ان سب کے جو ہے میں بناتا ہوں، افعل، اجعل، اخدع، اذهب، اقطع، یہ جب نصرہ میں آئیں گے تو پیش سے آ جائے گا، اخلق، اعبد، اذکر، اشکر، ادخل، احسد، اعقل، اعمر۔ عمر نہیں بنے گا کیونکہ یہ جو ہے کل عقل اور امر میں یہ حمزہ جو ہے جب ہٹتا ہے تو میم کے اوپر اور کاف کے اوپر حرکت ہے، اس لیے حمزہ نہیں لگے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ قل، مر۔ یعنی یہاں پہ حمزہ اس وقت لائیں گے جب پہلے حرف پہ کوئی حرکت نہ ہو۔ آمرو سے تامرو بنتا ہے، تامرو کی علامت تا جب گراتے ہیں تو مر کے اوپر پیش ہے، تو لہٰذا وہاں پہ حمزہ نہیں لگے گا، کیا ہو جائے گا؟ آخری لفظ کو ساکن کریں گے، مر ہو جائے گا۔ اسی طرح آکلو جو ہے یہ ہے اکلا سے، یاکلو سے تاکلو، تاکلو کی تا جب گرائیں گے کاف کے اوپر زبر ہے لہٰذا حمزہ نہیں آئے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کل۔ تو اس طریقے سے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں حمزہ لگے گا کہاں نہیں لگے گا۔ ہر اس فعل کے ساتھ حمزہ لگے جس کا پہلا لفظ جو ہے ساکن ہو، علامت مضارع گرانے کے بعد ساکن، اور اس میں دو ہی گروپ ہیں، فتحہ، ضربہ، سمیہ میں زیر والا لگے گا، نصرہ میں زبر، سوری پیش والا۔ اب آ جائیے کمزور افعال، اس کا امر کیسے بنتا ہے؟ اس کے امر کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا
یہ دیکھیں وہابہ جو ہے اسی کے وزن پہ واقع آتا ہے. جب اس کا امر بنتا ہے تو یہ واو گر جاتی ہے تو یہ بن جاتا ہے ہب کا. واو گرے گی وقا کا واو گرے گی این کو ساکن کریں گے کا. اسی طرح وعدہ سے دیکھیں واو گری تو کیا ہو گیا ہد. حمزہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کیوں؟ ہاں پہ زبر تھی این پہ زبر تھی زیر تھی تو لہذا جو ہے وہ حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اگلا دیکھیں کالا. کالا کا کیا ہوتا ہے؟ امر بناتے ہوئے کمزور حرف گر جاتا ہے. جیسے یہ وہابہ وعدہ میں دیکھیں کمزور حرف وا گر گیا. کالا میں الف جو ہے وہ کمزور ہے. جب یہ گرے گا تو ہمارے پاس جو لفظ بنے گا وہ ہوگا قل. کیوں؟ آخری حرف تو حمزہ میں وہ جو ہے امر میں ساکن ہونا ہے. لام ساکن ہو جائے گا تو ہو جائے گا قل. اسی طرح زادہ میں دیکھیں کمزور حرف گرا تو کیا بن گیا زد. شاہ میں دیکھیں کیا بنتا ہے شاہ. دا میں دیکھیں دا تلا خلا ان سب میں کیا ہوتا ہے کمزور حرف الف جب گرے گا تو یہ دیکھیں یہ ہے دا سے یدو. یدو سے آئے گا تدو جس سے ہم نے امر بنانا ہے وہ سامنے کا صیغہ. تدو کی تا جب گرائیں گے دال ساکن ہے اور واو کمزور حرف ہے وہ گر جائے گا تو دال اور عین بچ گئے. دال ساکن ہے اس لیے ایک حمزہ لائیں گے. اس حمزہ پہ پیش لگتا ہے ادعو. دا سے ادعو. ہدا سے دیکھیں ہدا سے کیا بننا چاہیے ہدا سے یہدی تہدی. تہدی کی تا ہٹائی ہاتھ ساکن ہے نہیں پڑھی جا رہی ہے حمزہ لائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اہدی. یہ دیکھیے اس کی یا گرے گی لیکن زیر جو ہے وہ وہاں رہے گی اہدی بنا. ردیہ. ردیہ سے یردا تردا. تردا کی تا جب گرائی تو دیکھیں پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا. حمزہ لائیں گے زیر والا کیا ہو گیا اردا. یہاں تک یہ سارے کمزور تھے. دیکھیں کمزور کا جب بھی ہم نے امر بنایا تمام کے کمزور حرف گر گئے چاہے وہ الف تھا یا واو تھی. ایک دوسری بات ہے علامت مدارے گرانے کے بعد جس کا تلفظ ہو رہا تھا اور جس پہ حرکت تھی زیر زبر پیش تھا اس کے ساتھ ہم نے حمزہ نہیں لگایا. جیسے وہابہ میں اب اسی طرح وعدہ میں اد. لیکن جس میں پڑھا نہیں جا رہا تھا کمزور حرف جو ہے گرانے کے باوجود اگر پہلا حرف ساکن تھا جیسے دعا میں جو ہے دال اور عین بچہ دال ساکن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں حمزہ پہ پیش لگا حمزہ لگاتے ہیں خود. تو کمزور افعال کے لیے کیا فارمولہ آیا نمبر 1 کمزور حرف جو ہے امر میں گر جائے. نمبر 2 اگر علامت مدارے ہٹانے کے بعد اس پہ کوئی حرکت زیر زبر پیش ہے پھر حمزہ نہیں لگا. نمبر 3 اگر حمزہ لگے گا تو اس کا جو ہے یہ پکا قاعدہ ہے کہ جس کے عین کلمے پہ پیش ہے مطلب مدارے میں وہ اس پہ جو ہے پیش والا. جیسے دیکھیں دا سے یدو او تدو او عین کے اوپر پیش ہے. عین جو ہے کلمہ جو ہے اس کا پیش ہے اس لیے جو ہے حمزہ پہ پیش ہے جیسے باب نصر. اب آ جائیں ہمارا تیسرا گروپ ہے امارا. صحت مند ہم نے دیکھ لیے کمزور دیکھ لیے. اب آ جائیں حمزہ والے پہ. حمزہ والے میں کیا ہوتا ہے امارا سالہ کرا کا کیا ہوگا امارا یامرو سے جو ہے تامرو. تامرو کی تا گرائی اور جو ہے حمزہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا. کیوں وہ الف کی شکل میں تھا گر گیا تو کیا ہو گیا یہ بن گیا مر. تو لہذا یہ ہو گیا حمزہ والے کا بھی کہ حمزہ والے کا جو امر بنتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے جیسے آمرو سے تامرو سے مر تسالو سے سل. اسی طرح تقرأ سے اقرأ. اچھا اب آجے یکساں حروف. یکساں حروف میں دیکھیں ہمارے پاس 2 ہی تھے جو ہم نے پڑھے اب تک زنہ اور ردہ.
اور مدہ اس کے ساتھ تھے 2، تو یہ جو ہے کیا ہے، اس کا بنتا ہے زنہ. کیوں؟ زنا سے یزنو تزنو، تزنو کی تا جب گرائی زوئیں کے اوپر جو ہے، زواد کے اوپر جو ہے پیش ہے، لہذا حمزہ وصلی، حمزہ کی جو ہے ضرورت نہیں پڑی، لہذا کیا ہو گیا زنہ. لیکن اس کے مقابلے میں دلہ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. دلہ یدلو تدلو، تدلو سے جب تا گراتے ہیں تو اس میں جو ہے کیا ہو جاتا ہے دلہ، دلہ، یعنی ان کے اندر بھی جو ہے ضرورت حمزہ کی نہیں پڑی. تو فارمولہ ہمارا یہ بنا، صحت مند افعال میں 2 گروپ کر دیے ہم نے، ضربا، سمعا اور فتحا. ان کے اگر امر بناتے ہوئے حمزہ کی ضرورت پڑے گی تو زیر لگے، اور باب نصرہ کا اگر حمزہ بناتے، وہ جو ہے امر بناتے ہوئے حمزہ کی ضرورت پڑے گی تو پیش والا لگے. یہ تو ہو گیا فیصلہ صحت مند. پھر ہم آئے کمزور. ہم نے دیکھا کمزور سے جب بھی امر بن رہا ہے، چاہے کمزور حرف شروع میں ہے، درمیان میں ہے یا آخر میں، وہ گر جاتا ہے. دوسری چیز، اگر علامت مضارع تا گرانے کے بعد یا گرانے کے بعد وہ لفظ جو ہے پڑھا جا رہا ہے، اس کے پہلے حرف پہ حرکت ہے، پھر امر بناتے ہوئے حمزہ نہیں لگاتے. جیسے یہ دیکھیں، مر ہے، زن، دل، یا جو ہے زد، یا جو ہے اسی طرح پیچھے جو ہے وہ کل، یہ سارے کیا تھے جن کا پہلا لفظ جو ہے پڑھا جا رہا تھا، حرف پڑھا جا رہا تھا لفظ کا، اس لیے امر. اور جہاں امر لگائیں گے تو وہ اب آپ نے یاد کر لینا. کیسے یاد کر لینا ہے؟ یہ ٹوٹل جو ہے آپ کے 8 باب ہیں کمزور افعال کے جو آپ نے یاد کرنے ہیں. ان میں وہابہ ہے، وعدہ، اس میں کیا ہوتا ہے حبن جو ہے عید، لہذا کوئی حمزہ نہیں. پھر ہے کالا اور زیادہ، یہ دوسرا گروپ ہے. اس میں دیکھیں کل زد، اس میں بھی کوئی حمزہ نہیں لگا. شاہ، اس میں بھی کوئی حمزہ نہیں لگا. پھر دایا، اس میں حمزہ لگ رہا ہے پیش کے ساتھ ادو، اور ہدا میں زیر کے ساتھ حمزہ لگ رہا ہے، ردیا میں زیر کے. تو اس کا مطلب ہوا یہ 8 باب جو آپ نے کمزور کے پڑھے ہیں، ان میں صرف ان 3 میں حمزہ لگتا ہے. ایک دا کے گروپ میں جس پہ پیش والا ہے، دوسرے ہدا اور ردیا میں زیر کے ساتھ، اور پھر امر جو ہے اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے حمزہ کی. کیوں؟ وہ پڑھا جاتا ہے مر. اور یہی زنہ اور دلہ گروپ میں ہے کہ ان کے اندر بھی حمزہ کی ضرورت نہیں. تو ہم نے الحمدللہ چاروں گروپ کے امر جو ہے وہ ان کو بنانا دیکھ لیا. اب پریکٹس کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے اب وہ آپ کیسے بنتے ہیں. اگر ماضی میں فتحہ اور مضارع میں فتحہ، عین کلمہ دونوں زبر ہوں تو باب ہوتا ہے کیا؟ فتح. اگر جو ہے نصرہ باب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ماضی اور مضارع میں کیا فرق ہوگا؟ ماضی میں تو زبر ہوگی عین کلمہ پہ، مضارع میں پیش ہو. باب ضربہ میں کیا ہوتا ہے؟ عین کلمہ ماضی کا زبر اور مضارع کا زیر ہوتا ہے. اور سمع میں جو ہے ماضی میں ہی جو ہے عین کلمہ زیر اور مضارع جو ہے زبر. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ماضی مضارع دونوں زبر ہوں باب فتح ہو. اگر ماضی جو ہے وہ زبر ہے لیکن مضارع میں پیش ہے تو باب کیا ہے؟ نصرہ ہو. اور اگر ماضی میں زبر ہے درمیان والے کلمے اور مضارع میں زیر ہے تو باب ضرب ہوگا. اگر ماضی میں زیر ہے اور آگے مضارع میں زبر ہے تو باب سمع. چلیے آج جو دوسری چیز ہم نے دہرائی کرنی ہے وہ ہے اسم فاعل، مفعول اور فعل. یہ دیکھیں ہمارا بنیادی لفظ جو ہے وہ فا عین لام ہے. فا عین لام سے ہر چیز بنتی ہے، گرامر کے اندر ہر چیز فا عین لام سے بنتی ہے. فا عین لام ہے. دیکھیں اس سے جب ہم فاعل بنانا چاہتے ہیں فا کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، عین کے نیچے زیر دی، آخری لفظ پہ تنوین لگائی تو ہمارا لفظ بن گیا فاعل، یعنی کرنے والا. یہ ہمارا فاعل تیار ہو گیا. اب کسی بھی لفظ سے ہم بنائیں گے، آگے چل کے میں بناتا ہوں آپ کے ساتھ. اب آ جائے مفعول، وہی فا عین لام ہے، شروع میں میم لگایا اور عین کے بعد واو لگا دیا تو یہ لفظ بن گیا مفعول، یعنی مفعول جس پر اثر پڑا.
اور فیل کیسے بنتا ہے؟ وہی عین لام کلمہ ہے، صرف زیر فا کے نیچے عین کو ساکن کیا، یہ کیا بن گیا؟ فعل، کام کرنا یا کام کرنا. تو یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول اور فعل جو ہے اس پیٹرن پہ بنتے ہیں، فاعلون کے پیٹرن پہ، مفعولون کے پیٹرن پہ اور فعلون کے پیٹرن پہ سارے جو ہے فاعل مفعول فعل بنے. یہ دیکھیے فا عین لام سے ہم نے کیا بنایا؟ فاعلون، کیا کیا؟ الف کا اضافہ. ہم نے پھر بنایا مفعولون، کیا اضافہ کیا؟ میم اور واو کا اضافہ. فعلون کوئی چیز اضافہ نہیں کی، صرف حرکات جو ہے اس کی فکس کر دی، پہلے کے نیچے زیر، دوسرے کو سکون، تیسرے پہ شد، تو لہٰذا ہمارا فعل. اب یہ پیٹرن آپ نے ذہن میں رکھتے، فاعل مفعول فعل. اب ہمارے پاس یہ سارے جو ہے فاعل کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، 6 شیپ ہوتی ہیں. ایک تو ہو گیا 2 پیش کے ساتھ، ایک ہوتا ہے 2 زبر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے 2 زیر کے ساتھ. یعنی یہ 3 شکلیں تو آپ کے پاس کون سی آ گئی؟ 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ. فاعلن، فاعلن، فاعلن. اور اگر الف لام لگا دیں تو آپ کو پتہ ہے تنوین ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ الفاعلو. اور اگر زبر لگا دیں الفاعلہ، جب زبر لگتا ہے تو ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے آپ میں، الفاعلی. تو اس کا مطلب ہوا جو لفظ فاعل آپ نے بنایا تھا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی 6 حالتیں ہیں. فاعلن 2 پیش کے ساتھ، فاعلن 2 زبر کے ساتھ، فاعلین 2 زیر کے ساتھ، الفاعلو 1 پیش کے ساتھ، الفاعلہ 1 زبر کے ساتھ، الفاعلی 1 زیر کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں ماضی کا صیغہ فعلا، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے آگے 6 اور بھی صیغے ہیں. فعلا سے فعلو ہے، فعلتا ہے، فعلتو ہے، فعلتم ہے، فعلنا ہے، فعلت ہے. یہ آگے 6 صیغے اس کے ساتھ لگے. اسی طرح فاعلن جب بناتے ہیں یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اور بھی 5 بھائی ہیں، فاعلن، 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 الفاعلو، الفاعلہ، الفاعل. تو یہ جو ہے آگے یہاں تک نہیں ہے، اس کے اور بھی ہیں. مثلا یہ فاعلن جو ہے اس کے جب واو الف لگا دیں تو یہ کیا رہتا ہے؟ فاعلون. اور ہمیں پتہ ہے یانون بھی لگتا ہے، فاعلین. تو اس کا مطلب فاعلون سے فاعلون اور فاعلین بھی بن گیا. اسی طرح اگر اس کا ہم الفاعلو کر دیں تو اس کی بھی 2 جمع بنے گی، الفاعلون، الفاعلین، الفاعلین. اب مؤنث کر دیں، فاعلتن سے جو ہے، اب مؤنث کا فاعلتن یہ اس ہاتھ سے بن جائے گا. فاعلتن جو ہے اس کی بھی جمع کریں گے تو کیا بنے گی؟ فاعلتن کی جمع بنائیے جی. فاعلات، فاعلاتن، فاعلاتن یعنی 2 پیش کے ساتھ بنے گی، پھر 2 زیر کے ساتھ فاعلتن اور فاعل. اور اگر یہ الفاعلہ جو ہے کر دیں، فاعلتن سے الف لام لگا دیں، یہ الفاعلتن سوری التن نہیں ہوگا، یہ الفاعلتو ہوگا، 1 پیش ہے. تو اس سے کیا بنے گا؟ الفاعلہ تو 1 پیش، 1 زیر اور 1 زیر. یہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے لکھا گیا ہے، 2 پیش نہیں بنیں گے کیونکہ الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. تو اس طرح گویا وہی جو فاعل ہم نے بنایا تھا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی اپنی 6 حالتیں، پھر اس کی جمع کی 6 حالتیں ہیں. 6 حالتیں جمع کی مذکر کی ہیں، 6 مؤنث کی ہیں. تو یہ کتنے 24 لفظ بنتے ہیں ایک فاعل سے. ہم تو سادہ سا کہتے ہیں نا فاعلن اور آگے گزر، نہیں، فاعلن کے 24 صیغے بنتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس مثلا ذہبا آ گیا، قطع، قطع چلے ایک لفظ ہے، اس سے ہم بناتے ہیں فاعل. الف لگایا قاطعن، میم واو لگایا کیا ہوگا؟ مقتون. اور قطن جو ہے اس کا فعل ہو گیا. اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں رزقا، رزقا سے بنائیں، الف لگائیں رازق، میم واو لگائیں مرزوق، اور رزق جو ہے وہ مصدر فعل ہو گیا، فعل کا نام. ان سب سے بن سکتا ہے، آپ بنا سکتے ہیں. فارمولا یہی ہے کیا؟ فاعلن، مفعولن، فعلن کو جو ہے اس میں فٹ کرنا. الف لگائیں گے تو فاعل، مثلا
فاعل، جائل، قادر، ذاہب، کاتب، خالق، عابد، ذاکر، شاکر، داخل، حاسد، تارک، راجع، ظالم، عالم، حاسد، حامد، شاہد، عائد. کوئی بھی لفظ اٹھائیں الف لگا دیں آپ کا فاعل بنے. میم واو لگائیں مفعول بنائیں. مجہول، مکتوب، مخلوق، معبود، مذکور، مشکور، مرزق، اسی طرح جو ہے مظلوم، معلوم، مشہود. کسی بھی لفظ کے ساتھ میم واو لگاتے جہاں آپ کا مفعول بن گیا. اور فعل بنانے تو اسی لفظ کے آخر میں صرف تنوین لگا دیں. جعل، ذہب، قطع، شکر، اسی طرح کذب، شہد، حمد. تنوین لگا دیجئے آپ کے جو ہے وہ اس میں مصدر ہو گیا. اب آ جائے کمزور افعال. کمزور افعال میں ہمارے پاس کیا ہے؟ گروپ وہابہ کا، وعدہ، کالا، زادہ، شادہ، ہدا، غدا، رضیہ، امرا، یہ حمزہ والا، زنہ اور دلہ جو ہے یکساں والا. اب اس کا کمزور افعال بنانے کا ہمارے کمزور افعال سے جو ہے کیا بنیں گے؟ مفعول بنے گا، فعل بنے گا اور فاعل. اب واہب جو ہے اس سے کیا بنے گا؟ الف لگائیں گے، واہب. اسی طرح زائد، عامر، مفعول لگائیں محبوب، مہدی، معمور. کچھ بھی آپ بناتے جائیں بنا سکتے ہیں. اور فعل اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو 6 چابیاں ہم سکھاتے ہیں نا، ان میں یہ ساری چیزیں بنی ہوتی ہیں. مثلا وہابہ یہبو سے امر کیا ہوا؟ ہب. واہب، محوب، وہب، یہ اس کے اسما ہو گئے. اب جتنے بھی افعال وہابہ کے پیٹرن پہ آئیں گے ان سب کا یہی پیٹرن رہے گا. وعدہ سے دیکھیں ہم کہتے ہیں وعدہ یعدو اذ، واعد، موعود، وعد. یعنی الف کا اضافہ کیا تو کیا ہوا؟ فاعل ہو گیا. واہب، واعد، قائل، زاہد، شاہد. اور اگر جو ہے میم واو لگائیں گے مفعول، محوب، موعود، مقول، مزید اور مشی. اس میں تھوڑا سا یہ یاد رکھنا ہے، جیسے اب زیادہ کے اندر دیکھیں مزید ہوا، یہاں پہ واو نہیں لگا. باقی میں محوب، موعود، مقول سب میں واو لگ رہا تھا، لیکن زیادہ میں نہیں لگا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا کہ زیادہ گروپ سے جو آئے گا اس کا جو ہے مفعول کیسے بنے گا؟ مزید کے پیٹرن پہ بنے. اسی طرح شاہ کا جو ہے مشیہ ہوا، یہ آپ نے یاد رکھنا. اور فعل جو ہے یہ فکس نہیں ہوتے، یہ رکھنے پڑتے ہیں. وہب، وعد، قول، زیادہ، مشیت، یہ مختلف آتے ہیں، یاد میں رکھنے ہیں. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ 6 چابیاں ہر باب کی آپ کی پکی ہونی چاہیے. کیا آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو کہیں کہے جائے یہ فعل جو ہے کالا کے وزن پہ ہے تو آپ فوراً جو ہے کہیں کالا یقول کل، قائل، مقول، قول، اور اس فعل کو اس سے گزار دیں. مثلا میں کہتا ہوں کانا جی کالا کے پیٹرن پہ ہے، آپ اسے گزاریں. آپ کیا کہیں گے؟ کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. اب یہ آپ نے یاد رکھنا کہ کس لفظ یا کس جو ہے صیغے میں کہاں پہ کوئی تبدیلی ہے وہ یاد رکھیں. مثلا کانا کا پیٹرن تو یہی ہے کالا، لیکن اس کا مقول نہیں ہوتا، وہ سوری مفعول نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہے لفظ. چلیے اسی طرح دا کا آپ نے دیکھا، دا یدو عدو، دائن، ہادن، زانن، دالن، عامر، یہ سارے جو ہے حمزہ سے بن گئے. ان کے مفعول دیکھیں، مدعو، مہدی، مظنون، معمور. صرف مہدی ہے جس میں جو ہے واو نہیں آیا. جیسے پیچھے جو ہے آپ نے دیکھا تھا کس میں جو ہے وہ کیا نہیں آیا تھا؟ واو نہیں آیا تھا. کس میں نہیں آیا تھا واو؟ زادن میں. زادن میں. اسی طرح آپ نے یہ یاد رکھنا جی حداد سے جو بن رہا ہے ہادن، مہدیون جو ہے مہدیون میں واو نہیں آئے گا مفعول بناتے. تو یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہے اور ان کو بار بار دیکھیں تو وہ پکی ہو جاتی ہے.
یا پھر دوسرا طریقہ استادوں کا جی ان کو رٹا لگاؤ، سے چابیاں رٹ لو کہ جی ہادہ سے جو ہے ہادہ یا ہدی اہدی ہادن مادی میں آیا. اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نوٹ کر لیں سب کا پیٹرن، جن کا ایک بندہ ہے ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس میں صرف پیٹرن یاد کریں کہ الف لگے گا تو فاعل بنے گا، میم واو لگے گا تو مفعول بنے گا، اور اگر تنوین لگ جائے گی جو ان سب کو رٹنے کی. اب جن کو رٹنے ہیں یا جن کو یاد کرنا وہ 2-4 ہوتے ہیں، یا ایک گروپ کسی گروپ میں جا کے کوئی ایک آیا، مثلا یہ 8 کے اندر دیکھیں صرف 2 کے اندر جو ہے چینج آ رہی ہے، وہ بھی مفعول کے اندر. اسی طرح آپ یہ جو ہے یکساں حروف کو دیکھیں، یکساں حروف میں زنہ جو ہے اس میں تو وہ جو ہے مفعول ہے، لیکن دلہ میں مفعول نہیں ہے. اب دلہ کے پیٹرن پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خرہ. ٹیبل کیجئے، خرہ یخرو خرہ فارن مخرورن خرن، اس میں جو ہے مجھول آگے، وہ جو ہے مفعول آگے. تو یہ پھر آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے اس باب کے اندر کون سا فعل ایسا ہے جس کا کون سا صیغہ غائب ہے یا ڈیش آتا ہے، اور آیا اس کے سارے افعال ڈیش ہیں، اگر نہیں ہے تو ان کو نوٹ کر. یہ آپ کا کام. تو یہ ہم نے اسم کا دیکھ لیا کہ 4 حالتیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. اور پھر آئیے آج کی مشق، سبق تو یہاں پہ میں نے ختم کر دیا. اب اس عبارت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبارت کو دیکھیں اور مجھے اس میں جو ہے افعال بتا دیجیے جلدی سے. لا تزغ، تزغ، لا تزغ، لا تزغ امر، فعل امر نہیں، نہیں ہے فعل اچھا نہیں. فعل نہیں. اچھا، اور ہدایت نظر، ہدایت، اور وہب، وہب، وہب لنا، وہب لنا، وہب. جی آگے چلیں. یہ سر یخلف، وہاب، یخلف، دیکھیں علامت مضارع سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ کیا ہے؟ یخلف فعل ہے. چلیں فعل. اب اگلی عبارت آ گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ڈھونڈنا شروع کیجئے. کانا، دیکھیں کانا آپ کو کیسے پتا چلا؟ قد سے بھی پتا چلا. ایک تو یہ نا آپ کو پہلے سے ہی آتا ہے کہ جی کانا فعل ہے، لیکن علامت دیکھیں نا. میں اگر پوچھوں کہ یہاں کیا علامت، تو دیکھیں قد آ گیا. کل ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کسی لفظ سے پہلے قد آ جائے، سین آ جائے، صوفہ آ جائے، تا آ جائے، یا آ جائے، حمزہ آ جائے، نون آ جائے علامت مضارع، تو وہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. قد کانا میں قد نے ہمیں بتایا. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا فعل ہے جو کانا کی طرح نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن وہاں پہ لفظ قد لکھا ہوا ہے تو آپ فوراً صحیح. پہچان لیں گے یہ قد بتا رہا ہے کہ یہ آنے والا اگلا لفظ حرف جو ہے یا جو فعل اگلا لفظ جو ہے وہ کیا فعل. چلیں آ کے سر آگے ہے تقاتل، فیتینی، تقاتلو. ٹھیک ہے جی، یہ بھی فعل ہے، لیکن اور یہ پھر پیش کے ساتھ آ رہا ہے. یرونا، یرونا، یرونا میں ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، یرونا جو ہے فعل ہے. یرونا. آگے چلے. اور یہ رایل، را رایل، جو ہے وہ فعل ہے، را فعل ہے، ماضی کا ہے، 3 حرفی ہے. پہلے پہ زبر یعیدو، یؤیدو، یعیدو، یا علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یشا، یہ کوئی فعل ہے. یشا، یشاء علامت مضارع یا بتا رہی ہے کہ یہ کوئی فعل ہے. نصری، نصری، جی نصر ہی، بی نصر ہی نہیں، یہ فعل نہیں ہے. ہاں جی، کون بتائے گا یہ فعل کیوں نہیں ہے؟ سر یہ وہ مصدر ہے نا، اس کے ہاں اوپر وہ جزم یہ ہے جزم نصر ینصرو، انصر، ناصر، منصور، نصر. یہ وہ نصر ہے جو کہ اسم ہے، مصدر ہے، بی کے ساتھ جو ہے وہ مل کے اور آخر میں اس کے ضمیر ہی آ رہی ہے. جیسے اذا جا نصر، اس میں آپ نصر کو جو ہے فعل نہیں کہتے، کہتے ہیں وہاں پہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، مصدر ہے، یہ وہی ہے نصر. تو ان کو بعض اوقات آپ نے اگر کہیں پہ کنفیوژن ہو رہی ہے، علامت پہلے تو ڈھونڈے. نصرہ میں علامت نہیں مجھے ملی،
ہو کو علیحدہ کر دیں، با حرف علیحدہ، پیچھے کیا ہے نون صاد را زیر. تو آپ کو فعل کی جو پہچان میں نے کرائی تھی ماضی میں کیا ہے، پہلے حرف پہ ہمیشہ زبر ہوگا، نون پہ زبر ہے ٹھیک، آخری حرف پہ ہمیشہ ضرب ہوگا، اس کا آخری حرف ہے را، اس پہ زبر نہیں آ رہا، یہ فعل نہیں ہو سکتا ماضی. کیوں؟ تین حرفی ہے نا. نصرہ یہ تو اتنا تو ہمیں پتہ ہے، باب نصرہ، نصرہ تین حرفی ہے. جب تین حرفی ہے پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ ہمیشہ زبر آنی ہے. یہ نصری ہی، نصری ہی، را کے اوپر زیر ہے، زبر نہیں ہے، لہذا یہ فعل نہیں ہو سکتا. فعل کو آپ نے علامتوں سے پہچاننا ہے. اگر پہلا صیغہ ہے ماضی کا ہے، تین حرفی ہے، پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ لازمی زبر ہوگا. چلیے اچھا جی، آگے یہ عبارت آ گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی ڈھونڈیے افعال اس میں. وہ یہ استعانہ، وستعینو. وَاسْتَعِینُوا کو ہم اس طرح پہچانتے ہیں کہ شروع میں الف سین تا ہے. ہم نے ماضی کی کل پہچان یہ سیکھی تھی جس کے شروع میں تا یا حمزہ نون مضارع کی علامتیں، الف سی، یا پھر اس کے شروع میں سین صوفہ الف سین تا یا قد، ان میں سے کوئی لفظ آئے تو وہ ہوتا ہے. یہاں پہ الف سین تا آ رہا ہے تو اس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے. اور واو نون آ گیا جمع کا ہے، یظن، یظنون، یظنون، یہ بھی مضارع یا سے ملاقو ہے واو نون حالانکہ نہ رہے. اگر علامت مضارع نہ ہوتی تو یہ کیا ہے، جمع کا اسم ہوتا. چلیں اور آگے ملاق، راجیو ملاقو. اذکرو ملاقو ہو گیا ملاقو، ملاقو جو ہے یہ اسم ہے. کیسے سے؟ ملاقو میں آپ علامت مجھے فعل کی بتائیں. علامت ہم نے کیا پڑھی ہے، شروع میں تا یا حمزہ نون علامت مضارع، یا پھر سین صوفہ الف سین تا قد آ جائے، یا پھر اس کے آخر میں تا کی جو چار حالتیں تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن آئے، یا اس کے آخر میں واو وہ جو ہے نون مشدد آئے. ان میں سے کوئی بھی اس پہ نہیں آئے. اس پہ کیا آ رہا ہے، شروع میں میم آ رہا ہے. یہ جو میم والا ہوتا ہے نا، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اس میں فائل بنتا ہے کہ اس سے جو لفظ آتا ہے مزید فی. یہ ابھی ہم نے مزید فی نہیں پڑھا اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا. جب مزید فی آپ کو پڑھاؤں گا تو وہاں انشاءاللہ یہ بہت کلیئر آئے گا. مزید فی کا اس میں فائل بنتا ہی جو ہے میم کا سرا منہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری سے پہلے لفظ کے نیچے زیر یا زبر دیتے ہیں. یہ ملاقو جو ہے اس سے نکلا ہوا ہے. آگے چلیں، کوئی اور اس فعل بتائیے. اذکرو اذکرو، یس اذکرو جو ہے دیکھیں ذکرہ سے جو ہے حمزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب امر ہے. یہ انمتا، اذکر سے اذکرو. چلیں انعمتا، انعمتو، یہ دیکھیں کیسے پچھانا ہم نے، تا پیش والا آخر میں آ رہا ہے. فعل کی آخر میں پچھان کیا ہے، تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن یا نون مشدد. اس کے آخر میں تا پیش سے آپ پہچانیں گے، کہیں گے کہ یہ اس میں فعل کی اور نشانی شروع ہے، میں الف آ رہا ہے، الف آ رہا ہے شروع میں. وہ اس کا حصہ ہے. انما، انما یہ جو ہے اس کا مزید فی کا چار حرفی ہے، اس لیے اس کو آپ مت چھڑے. صرف اس کی علامت پہچاننے کی کوشش کریں کہ اس میں ہمیں فعل کی علامت، جیسے جب آپ کہتے ہیں یہ اسم ہے تو ہم پوچھیں آپ کو کیسے پتا، آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی الف لام لگا ہوا. آپ کہتے ہیں دیکھیں جی اس پہ دو پیش، دو زبر، دو زیر لگے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں جی دیکھیں اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلا یہ اسم. اسی طرح یہ انما جو ہے ابھی ہم اس وقت ہی بحث کر رہے ہیں، تین حرفی ہے، چار حرفی ہے، ثلاثی مجرد ہے، یا جو ہے مزید فی، کیونکہ مزید فی ہم نے نہیں پڑھے اس لیے میں مزید فی کو نہیں آپ سے ڈسکس کر رہا. ہم اس کو فعل کی حیثیت سے علامت دیکھتے ہیں تو کیا اس کے آخر میں تا پیش آ رہا ہے. تو ہم نے کیا دیکھا تھا، تا پیش، تا زبر، تا زیر، تا ساکن اور نون مشدد کسی کے آخر میں وہ فعل. تو یہ اس حساب سے فعل ہے. یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ تین حرفی ہے یا چار حرفی ہے، مزید فی ہے، کس باب سے، یہ بات کی بات.
اور کوئی اگر ہے تو بتا دیجئے. فضلتو فضلتو فضلتو. جی فضلتو میں دیکھیں تا نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک فعل ہے. آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے. فضلتو جو ہے یہ مزید فی کا فعل ہے. آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہے. لیکن تا کی علامت جو آخر کیوں فضلتو کم مرکب ہے. آپ نے کم کو ہٹایا تو فضلتو تا نے بتا دیا کہ یہ فعل ہے. کوئی کون سا فعل ہے آپ نہیں پہچان پائے کیوں آپ نے پڑھا نہیں ابھی. تو آئیے یہ ایک عبارت ہے جی. اس میں آپ جو ان کو علیحدہ کیجئے. وا ایزا کیا ہے یہ وا اور ایزا. حرف وا از از حرف جب ہے. اس میں اس سسٹر سب میں میں سر ترجمہ نہیں پوچھ رہا. میں یہ پوچھ رہا ہوں اس فعل میں سے کیا ہے. آپ اس کا اگر پتہ ہے ٹھیک ہے نہیں ہے پتہ تو کوئی بات نہیں. کلنا جی یہ فعل ہے سر ادخلو فعل ادخلو یہ آزے بھی ہی فعل ہے آزے ہی اسم حروف اسم القریتا القریتا اس میں یہ بھی اس میں فکولو یہ فعل ہے فعل کیسے پتہ چلا فعل ہے. فکولو کیسے پتہ چلا. جمع ہے کلو کلو سے فا کو ہٹائیں گے تو کلو جو ہے وہ واو الف نے بتایا یہ جمع کا فعل ہے. جمع ہے منہا حرف حرف من حرف اس میں ہا جو ہے یہ وہ مؤنث ضمیر ہے. یہ ضمیر ہے. آپ کو ابھی تک ضمیریں میں نے نہیں دہرائی ہیں حالانکہ پڑھی ہوئی ہے ہا آپ کی. جیسے ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ نے ہا وہاں پڑھا تھا کسی جی وجہ جی ایسو یہ آپ نے نہیں پڑھا اس لیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. شئتم شئتم جو ہے یہ کیا ہے فعل سر فعل ہے فعل تم جو ہے وہ ضمیر ہے. وہ رغدن رغدن اسم اسم ودخلو ودخلو سر فعل ہے واو حرف ہے اس میں. ادخلو جی فعل واو جمع حرف ہے ماضی کا ہے. الباب کیا ہے یہ اسم اس میں آل آ گیا سجدن اسم سجدن اسم سجدن وکولو وکولو واہ حرف ہے اور کولو حرف فعل اور ہے وا اور کولو ہے حتتن اسم اسم نغفر اسم ہے سر نغفر یہ سر فعل فعل ہے ہے فعل فعل ہے. نون آ گیا شروع میں کیوں ہم نے پچھانا ہے نون تا یا حمزہ اور سین صوفہ الف سین تا اور قد میں سے کوئی شروع میں آ جائے کسی حرف کے تو وہ فعل وہ ہوتا ہے. اس فعل میں ہوگا. نون آ گیا. آگے لکم لا حرف ہے اور کم ضمیر ہے. کم خطا یا کم خطا یا فعل فعل ہے فعل ہے. کیسے پتہ چلا فعل ہے کون سی علامت سے آپ نے پہچانا. کھڑی تین زبر حرفی ہے اور اینڈ پہ کم ہے یا ہے حالت کم ضمیر. کم کم علامت نہیں ہے فعل کی. کم کو کم کو ہٹا ہٹا دیجئے نہیں وہ علامت ضمیر نہیں ہے ہے. لیکن خطا یا ضمیر جو ہے خطا یا کے اندر مجھے علامت بتائیں. یا سر یہ کے اوپر وہ زبر آخر آ میں رہی یا ہے آخر میں بھی زبر ہے اب شروع میں بھی زبر ہے ہاں ماضی کے تین حرفی کی یہ پہچان ہے. پہلے حرف پہ زبر آخری پہ بھی زبر آئے گا تو وہ کیا ہوگا لازمن جو ہے فعل ہوگا. وَسَنَزِيدُ جی سر وا فعل حرف ہے مزید فی کا ہے واہ حرف دو حرف ہے. سنازیدو فعل آپ نے کہا فعل. کیا علامت ہے کس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل شروع میں سین 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 آیا سے کہ شروع میں سین آ گیا. مینا المحسنین اسم 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 ہے سر اسم ہے. اگر الف لام نہ لگا ہوا تو بھی ہم اس کو جو ہے اسم سمجھتے. جب ہم یہ افعال پڑھ لیں گے مزید فی کے QC3 کے بعد آپ اس کو پہچاننے لگ جائیں گے کہ یہ میم جن کے شروع میں آتا ہے یہ بھی جو ہے اسم ہوتے ہیں فاعل. مزید فی کے فاعل جو ہے وہ میم کے سرے سے بنتے ہیں. مفعول بھی میم کے سرے سے بنتے ہیں. اینڈ پہ اینا بھی ہے. یہ جو عبارت آپ نے دیکھی تھی آئیے اس کا تجزیہ دیکھتے ہیں. اس عبارت میں قلنا ادخلو کلو شئتم ادخلو کولو نغفر سنزید یہ سب کے سب فعل. اس میں جو حروف آئے تھے واو فا من واو واو لا وا سین یہ جتنے سرخ ہیں یہ سب حروف. اسما دیکھیے از حاضہی
الکریت ہا حیثو رغدن البابا سجدن حتتن کم خطایا اور کم. یہاں یہ خطایا کم کو دیکھیں، اس نے جو ہے کیا لیا ہے؟ اسم لیا ہے، فعل نہیں لیا. میں آپ سے ایگری کر گیا تھا کہ خطایا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، خطایا کم جو ہے یہ خطا سے ہے. خطا جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، خطا سے خطایا یعنی تمہاری خطایاکم، تمہاری خطائیں. اور المحسنین یہ اسم ہے. تو یہ ایک ہم نے غلطی کی، خطایاکم کو ہم نہیں پہچان پائے. یہ انشاءاللہ جب آپ مزید فی کے اندر چلے جائیں گے وہاں پہ پھر بہت سارے ایسے لفظ آئیں گے جن میں کوئی علامت فعل کی یا اسم کی نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے یا تو فعل ہوتے ہیں یا اسم ہوتے ہیں. وہ ہم وہاں پہ جا کے سیکھیں، وہ آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ میں لسٹ دوں گا. ایک 16 تعارف ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ وہاں ہم ڈسکس کریں. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.